تجارت میں نفع اسلام کہاں تک کہتا ہے؟ چاہے جی بھائی صاحب نے یہ کہا ہے، سوال کیا ہے کہ اسلام میں منافع کی حد کیا ہے۔ بعض لوگوں سے آپ نے جملہ سنا ہوگا، بس یہ منافع اتنا کمانا چاہیے جتنا آٹے میں نمک ہوتا ہے۔ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے۔ کبھی کوئی چیز مہنگی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی چیز سستی ہو جاتی ہے۔ جو حضرات کاروباری لوگ ہیں وہ فوراً میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ اگر طلب کے مطابق رسد ہو تو یعنی پیچھے سے مال اتنا آئے جتنا آپ چاہتے ہیں، جو استعمال ہو سکتا ہے، تو قیمتیں کنٹرول پہ رہتی ہیں۔ ٹھیک، اور اس لیے میں حدیث آپ کو ایک سنانا چاہتا ہوں۔ اور جب طلب اور رسد ان میں سے کوئی فرق ہو جائے، یعنی جتنی طلب ہے اتنا پیچھے سے مال آنا کم ہو جائے، تو چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ دو باتیں ہوں گی۔ نمبر 3، جب پیچھے سے چیز اتنی زیادہ آئے کہ جو طلب سے زیادہ ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہ چیز سستی ہو جاتی بلکہ رلتی ہے۔ ابھی پکاڑے کے سارے آلو، بات جنگ ہو رہی تھی تو وہ آلو سارے، بہت گہری نظر رکھنی پڑتی ہے ہم لوگوں کو ہر حال پہ۔ تو ابھی آلو پکاڑا سب سے زیادہ آلو پیدا کرنے والا پورے ملک کے اندر۔ اب وہ جنگیں ہو رہی تھی پورے باہر کے ممالک میں، پاکستان کا آلو جو ہے سونے کے بھاؤ بکتا ہے، جہاں ملکوں میں تو آلو کھایا جاتا ہے۔ اور جب وہ جنگیں ہو رہی تھی، باہر سامان جا نہیں سکتا تھا، وہ سارا آلو مارکیٹ میں آیا، رل گیا آلو۔ تاجر حضرات تشریف فرما، رل گیا آلو، یعنی 10 روپے 15 روپے کلو لوگ دے رہے تھے آلو، یہ 200-300 روپے بل کلو ملتے تھے، لوگ لینے کو تیار نہیں تھے۔ یہی حال ٹماٹر کا، جب آتا ہے تو رلتا ہے، اور جب ذرا دیر ہو جاتی تو یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مہنگائی ہو گئی۔ مہنگائی سمجھ گئے؟ یعنی طلب زیادہ، رسد کم، یعنی پیچھے سے مال آنا کم ہو گیا اور آگے استعمال ہونا وہ طلب اتنی رہی، مہنگائی ہو گئی۔ تو جامع ترمذی کی حدیث سنانے لگا ہوں، صحابہ نے عرض کیا ساعر لنا یا رسول اللہ، ساعر لنا یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھاؤ متعین کر دیں، ریٹ متعین کر دیں تاکہ مہنگائی ختم ہو جائے۔ عجیب بات بتا رہا ہوں، ریٹ مقرر کر دیجیے تاکہ مہنگائی ختم ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹ مقرر نہیں کیا مہنگائی کے دور میں۔ پتہ کیا جملہ فرمایا؟ ان اللہ هو المسعر، بے شک اللہ ہی ریٹ مقرر کرنے والا ہے، میں نہیں مقرر کروں گا۔ نہیں کیا، تھوڑے دنوں میں مہنگائی ختم ہو گئی جب پیداوار زیادہ آ گئی۔ اور آپ میں سے بہت کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے، ناراض نہیں ہونا، یہ ریٹ مقرر ہونے کی وجہ سے کاروباری لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں، لوگوں کے خون کو چوستے ہیں ریٹ مقرر ہونے کی۔ کیوں؟ عوام کو پتہ نہیں ریٹ مقرر اتنا ہے، اب پیچھے سے زیادہ مال آ گیا، ان کو سستا مل رہا ہے یا اسی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، کما رہے ہیں، عوام کو اندھیرے میں رکھا ہوا۔ ناراض نہیں ہونا کسی سے، پوری نظر ہے حالات پر، پوری نظر ہے حالات پر۔ نہیں، اب دیانتدار تاجر کیا ہے؟ سستا ہو جائے تو اس کو سستا کر کے بیچے، یہ ہے دیانتدار تاجر۔ تجارت، جی تجارت کی شرعی احکام، اس پر کتابیں موجود ہیں الحمدللہ، مارکیٹ میں بہت موجود۔ تجارت کی شرعی احکام، اسلام کے معاشی احکام، یہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب، کمال کی چیز۔ جی جی بالکل آپ نے درست کہا، اگر حکومت ریٹ مقرر کر دیتی ہے لوگوں کے ناجائز زیادہ منافع، میں نے کہا منافع کی کوئی حد مقرر نہیں شریعت کے، کوئی حد مقرر، لیکن جب دوسروں پر، لوگوں پر ظلم ہونے لگے، اب آپ کے سوال کا جواب، جب لوگوں پر ظلم ہونے لگے تو ایسی صورت میں اب وہ گناہ کی بات ہو جائے۔ اگر ریٹ مقرر کیے کرے حکومت کہ تاکہ لوگ جو ہے غلط منافع نہ کمائیں، ناجائز نہیں کمائیں، بہت اچھا، اور ریٹ مقرر کر کے سو جائے، بس اب اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، وہی عوام پر ظلم ہو جائے گا، وہی غلط بات ہو جائے گی۔ جی
جی بس آپ کوشش کیجیے گا کہ آلو سے سیاست میں نہ جائیے، وہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو بریک لگا لیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ آلو کی جو سیاست ہے نا، بس اب میں نے کہا نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پیداوار دے گا، ہو گیا حالات کی وجہ سے، اس میں حکومت کا کوئی قصور نہیں، بتایا نا ملک کے سارے سرحدیں بند تھیں، تجارت بند ہو گئی تو سب کچھ ضائع ہو گیا، بہت نقصان ہوا بیچاروں کا، یعنی کھانے کو نہیں، ان کو بیچاروں کو اپنے آلو کے پیسے نہیں پورے ہوئے، بیج کے بھی پیسے پورے نہیں ہوئے، تو بڑا نقصان ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو پورا فرما دے۔